لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي قُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صدق اللہ العلی العظیم۔ مل کے بآواز بلند صلوات۔ بانیان کی اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور ان کے مرحومین مؤمنین و مؤمنات کی درجات کی بلندی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہ عز و جل نے جو ہمیں یہ زندگی عنایت فرمائی ہے، اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا رابطہ رکھیں۔ ائمہ علیہ السلام کی یہ سیرت ہے کہ بہترین بھائی وہ ہے جو دوسرے بھائی کا احساس کرے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو دوسرے کا احساس کرے۔ ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، مگر جب مشکل آ جائے کسی پر تو سب سے پہلے جو دعوے دار ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو کتنے دعوے دار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی موجود تھے، مگر جب اسلام پر مشکل آئی تو 72 کے سوا امام حسین کے ساتھ کوئی نظر نہیں آیا۔ تو ائمہ فرماتے ہیں کہ بہترین بھائی وہ ہے جو دوسرے بھائی کا احساس کرے۔ اب احساس کس طرح سے کرنا ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مشکل کو احسان کرنا، یہ بھائی کا حق ادا کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنا، یہ آپ نے حق ادا کیا ہے کہ آپ اس کے بھائی ہیں۔ تو جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، دنیا کے ہزاروں رشتے ہو سکتے ہیں اور روز محشر ہر ایک رشتہ ٹوٹ جائے گا، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا، مگر ہم اس مولا، اس امام، اس رہبر کے ماننے والے ہیں کہ جس کی ولایت کا ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ جہاں سب رشتے ختم ہو جائیں گے وہاں ولایت علی کا رشتہ باقی رہے گا۔ یا علی، جہاں سب رشتے ختم ہو جائیں گے وہاں ایک رشتہ ہے ولایت امیر المؤمنین کا، اور وہ رشتہ وہ ہے جو قیامت کے دن بھی زندہ رہے گا۔ یعنی دیکھیں آپ کی نسبت مولا امیر المؤمنین کے ساتھ ہے، آپ کا رشتہ ولایت والا رشتہ ہے، اور جب ایسی رشتے کے ساتھ آپ جڑ جائیں تو آپ کے سر پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اور آج اس امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر آپ سب مومنین یہاں جمع ہوئے ہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس امام کی شہادت اور ولادت ہوتی ہے اس امام کے متعلق کچھ سیکھ کر جائیں۔ اور میں بس ایک حدیث اور اپنے واجب الاحترام علامہ سید زوار صادقی صاحب کے حوالے ممبر کرنا چاہتا ہوں کہ مولا امام جواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ انسان ہر ایک سانس کے اندر اس خدا کو محسوس کرے. یعنی ایسا جملہ ہے جس پر اگر ہم فکر کریں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. مولا فرماتے ہیں ہر ایک سانس کے ساتھ آپ اس خدا کو مانیں. یہ نہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ہر ایک سانس کے ساتھ اس خدا کو مانیں اور محسوس کریں. بہتر ہے کہ انسان پوری رات مصلی عبادت پر بیٹھا رہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مولا یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عبادت نہیں جس عبادت کے بعد انسان گناہ کرے جا کر. وہ عبادت نہیں، وہ ذکر تسبیح نہیں جس تسبیح کے بعد انسان کسی کا حق کھائے. وہ عبادت نہیں جس عبادت کے بعد انسان جا کر کسی مومن کے ساتھ ظلم کرے. یعنی عبادت وہ عبادت ہے کہ ہر ایک سانس کے ساتھ انسان کو تقوی الہی کا احساس ہو جائے. یہ مولا امام جواد علیہ السلام کا فرمان ہے. اور ہم ان ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہماری زندگی میں اتنا نور ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ ہم اگر ان کی ولایت پر قائم و دائم رہیں تو ہم ان لوگوں میں شامل رہیں گے جو صراط مستقیم پر ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم اگر اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، ہم اگر اپنے آپ کو حیدر قرار کے ماننے والے سمجھتے ہیں تو کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر ایک مقام پر اس رب غفور کو راضی رکھیں. یہ نہیں کہ ہم زندگی ایسے گزاریں کہ ہم رشتہ دار، دوست، احبابوں کو راضی کرنے میں لگے رہیں اور یہ بھول جائیں کہ وہ رب ہم سے کیا چاہتا ہے. ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، کیا ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری زندگی کا ہر ایک عمل جو ہے کیا وہ رب کی رضا کے لیے ہے؟ صبح جب انسان اٹھتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، رات تک جب وہ واپس آتا ہے تو کبھی بیٹھ کر اس نے کبھی سوچا ہے کہ میں نے جو ہر ایک کام میں نے کیا ہے، کیا اس کام میں میرے مولا میرے ساتھ تھے؟ ہمارے وقت کے امام صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرج الشریف جن کی ریت میں ہم موجود ہیں، ہمارا اگر ایمان اور یقین اس بات پر ہو جائے کہ ہر ایک قدم پر ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر دیکھیں کس طرح سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. معرفت امام، معرفت ولایت امیر المؤمنین اس وقت آپ کو حاصل ہوگی جب آپ اپنے دلوں کو صاف کر لیں گے. اور یہ مجلس شبیر، یہ مجلس حسین وہ جگہ ہے جہاں جب ہم مظلوم کربلا پر گریہ کرتے ہیں، جب ہم روتے ہیں مظلوم کربلا کے لیے، تو یقین مانیں ہمارے دل صاف ہو جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے 70,000 فرشتے اس مومن کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں جو مظلوم کربلا کے غم میں ایک آنسو بہاتا ہے. کتنا مقام ہے عزادار مظلوم کربلا کا. میں چاہتا ہوں کہ آج میں حسین کی اس 4 سال بچی کا ذکر کروں کہ حسین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سکینہ نہیں ہے وہ گھر نہیں. عزاداروں اتنا ظلم کیا،
ان لوگوں نے حسین کی اس بیٹی کے ساتھ کہ شام میں جب اس بی بی کے سامنے جب بابے کا سر پیش کیا گیا تو یہ بی بی رو کر فرماتی ہیں بابا ذرا اپنی آنکھ تو کھول کر دیکھو، بابا آپ کے جانے کے بعد میرے رخسار زخمی ہو گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد میرے کان زخمی ہو گئے، بابا ذرا آنکھ کھول کر دیکھیں آپ کے جانے کے بعد میرے پاؤں زخمی ہو گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد علی اکبر کو یاد کر کر جب بھی میں روتی تھی تو ظالم آ کر مجھے تماچے مارتا تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔